جس کام میں تیزی پیدا کرنی ہے ایس آر ڈی پی میں فیز 1 میں، اس تعلق سے بھی ہماری بات ہوئی، اور پھر ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ایس آر ڈی پی فیز 2 میں بھی جتنی ساری روڈیں ہیں اور کون سے ایس آر ڈی پی 2 میں کون سے فلائی اوورز کو لینا ہے، اس کے لیے ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ میں امید کروں گا کہ منسٹر صاحب اپنے جواب میں وہ سارے جو ہماری میٹنگ میں جو بات ہوئی اور منظوریاں ہوئی اس کا ذکر و تذکرہ کریں، کیونکہ کافی کام منظور ہوا ہے، اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے اور میں منسٹر صاحب کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ فیز 2 میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر منظوریاں ملی ہیں۔ اویسی ہاسپٹل جنکشن کے پاس ایک فلائی اوور کا عام لیفٹ سائڈ ٹورڈ سنتوش نگر کا، اس کی منظوری دی ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں حافظ بابا نگر کے پاس میں فلائی اوور کو چندرائن گٹا فلائی اوور سے ملانے کے لیے منظوری دی گئی، اس کے لیے بھی میں منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر بلہ گوڑے میں وہاں پر بھی ایک اور فلائی اوور کی منظوری دی گئی ہے، اور اس کے آگے پھر راجندر نگر اسمبلی کانسٹنسی میں بھی آتا ہے ایریا، اولڈ سٹی کو بھی میری کانسٹنسی کو بھی لگتا ہے، محفل ہوٹل کے پاس وہاں پر بھی فلائی اوور کی منظوری دی گئی ہے، اس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کافی تفصیل کے ساتھ ہماری بات چیت میں ہم نے چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کے تعلق سے بھی گفتگو کی، اور چار مینار پیڈسٹرائزیشن کو کامیابی کے ساتھ اگر ہم کو کرنا ہے اس کو، تو سب سے پہلے حکومت کی اور عوامی نمائندوں کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم جو پرانے شہر کا وہ اکنامک زون ہے، ہم کوشش یہ کریں کہ جتنے لوگوں کا لائیولی ہوڈ، جتنے لوگوں کی روزی روٹی وہاں پر جڑی ہوئی ہے، اس روزی روٹی کو برقرار رکھتے ہوئے چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کو کامیاب کریں۔ تو اس کے لیے ہم نے تجویز رکھی تھی 2 سال پہلے، جس کا انسپیکشن بھی ہوا، اور فیصلہ یہ لیا گیا کہ موسی کے سامنے، موسی کے اوپر سالار جنگ میوزیم کے سامنے ایک برج، اور نئے پل کے بازو میں ایک برج، اور پرانے پل کے پاس بھی ایک برج بناتے ہیں، اور وہ برج پر یہ سارے جو چھوٹے کاروبار کرنے والے ہاکرز ہیں یا ڈبے والے ہیں یا بنڈی والے ہیں، ان کو وہاں پہ ریلوکیٹ کریں گے، اور ان کو جی ایچ ایم سی کا یا ایچ ایم ڈی اے کا جو بھی وہ جو پروجیکٹ لیتی ہے ان کا کرایہ دار بنائیں گے، ان سے کرایہ لے کر ان کو وہاں پہ رکھیں گے، کیونکہ سالار جنگ میوزیم میں جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے ذریعے ہم ان چھوٹے موٹے کاروبار کو اچھا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی پوری ڈرائنگز بنائی گئیں، تفصیلات آئیں، اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں منسٹر صاحب کا، کے ٹی راما راؤ صاحب کا، کہ انہوں نے اس کی بھی منظوری دی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ وقت دیں گے اور ہم ان کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اور نہ صرف یہ آنریبل ڈپٹی اسپیکر سر، اس کے ساتھ ساتھ چار مینار بس اسٹاپ جو پرانا ہے، وہاں پہ مسلسل ہم نمائندگی کر رہے ہیں کہ چار مینار کو دیکھنے کے لیے جو ٹورسٹ آئے گا ان کے پارکنگ لاٹ کے لیے، تو اس کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کا بھی بہت جلد ایک فاؤنڈیشن سٹون لیئنگ کا وقت منسٹر صاحب دیں گے، تو وہ بھی رکھا جائے گا، اور اس پارکنگ لاٹ میں تھوڑا سا سپیس کمرشل ایکٹیویٹیز کو بھی دیا جائے گا، اور جو لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں پیڈسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کی وجہ سے، ان کو بھی وہاں پہ اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرالم منڈی کو بنانے کی منظوری بھی حاصل ہوئی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرالم تالاب پر بھی ایک برج ڈالنے کا جو اسٹیمیٹ اور پروجیکٹ بنایا گیا، پورا میرالم تالاب کو ڈیولپ کرنے کا، اس کا کام بھی آغاز ہوگا، انشاءاللہ وہ بھی پورا ہوگا۔ اور ایک بات بھی کہ ہم نے بہادر پورے کے فلائی اوور کے بعد اور ایکسٹینڈ کرتے ہوئے فلائی اوور کو آرام گڑھ تک بھی لے جا رہے ہیں، تو وہ بھی پروجیکٹ
چل رہا ہے اس میں بھی تیزی پیدا کر کر کوشش یہ کرنے کی ہم نے اپیل کی ہے منسٹر صاحب سے کہ جولائی اگست تک جتنے زیادہ پروجیکٹس مکمل ہو سکتے ہیں ان کو مکمل کروائیں، اور پھر بہادر پورے سے آرام گڑھ اور پھر اویسی ہاسپٹل سے لے کر پھر آرام گڑھ تک ایک کوریڈور کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اوپر سے فلائی اوور ہے تو نیچے سے بھی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے میں نے پورا پلان جو تھا اس کو دیکھا ہے۔ آلریڈی پلان حکومت کی جانب سے بنایا گیا تھا، جہاں نیچے گارڈنز ہوں گے، واک ویز ہوں گے، لوگوں کو تفریح کے لیے، بیٹھنے کے لیے، واکنگ کے لیے بھی سپیسز کریٹ کیے جائیں گی۔ تو میں نے ہماری پارٹی کی جانب سے ایک ریکویسٹ حکومت سے کی تھی، اور وہ ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ یہ فلائی اوورز کے نیچے ایک ڈیڈیکیٹڈ لین دے دیجئے فار بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم۔ I hope that the government would make a note of this bus rapid transit system, which we have made a request. Anyhow, we are creating a corridors, a bus rapid transit system lane, dedicated lane can also be included in that, so that کہ پرانے شہر کے لوگ وہ BRTS کے ذریعے تیزی سے جائیں گے، اور میں سمجھوں گا کہ شہر حیدرآباد میں سب سے پہلے بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم اولڈ سٹی میں آئے گی، تو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ اور پھر ہم نے چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ میں ہی ایک اور مطالبہ کیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ حیدرآباد میٹرو ٹرین کی جانب سے اور ان کو لینڈ بھی حوالے کی گئی تھی، جو اولڈ میونسپل آفس قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ بورڈ کا جو آفس ہے، وہاں پر بھی ایک پارکنگ لاٹ اور ایک کمرشل کمپلیکس بنایا جا سکتا ہے جو کہ رینٹ پہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم وہاں پہ لائیں گے تو حیدرآباد میٹرو ٹرین جو آ رہی ہے وہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اولڈ سٹی میں اگر میٹرو ٹرین لینا چاہتا ہے تو ان کو وہاں پر بھی قلی قطب شاہ میں گاڑیوں کو پارک کرنے کے لیے پارکنگ لاٹ اور پارکنگ سپیس بھی ملے گا، کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہوگی، اور وہ ایریا جو خالی ہے اس پہ ہم ڈیولپمنٹ بھی لا سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سارے مطالبات رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میٹنگ میں اس بات پر زیادہ توجہ دی گئی کہ پرانے شہر کو بھی نئے شہر کی طرح ترقی یافتہ، اور پرانے شہر اور نئے شہر میں کوئی فرق نہ ہو ویسا ڈیولپمنٹ لانے کا منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے، اور مجھے یقین ہے، اسی وجہ سے اس یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جو ہم میٹنگ میں ڈیسائیڈ کریں اگر وہ کام ہو جائیں گے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا کہ پرانے شہر اور نئے شہر میں کوئی فرق رہے گا۔ پھر پرانی روڈ وائڈنگز تھی، 48 روڈز ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں برسوں سے روڈ وائڈنگ کے لیے۔ وہ 48 روڈز کے وائڈنگ کے لیے بھی منسٹر صاحب نے منظوری دی ہے، اور انکمپلیٹ جو روڈز ہیں ان کو پہلے کمپلیٹ کیا جائے گا، اور پریورٹی کے حساب میں ہم نے فہرست دی ہے کہ ان روڈوں کو لے لیا جائے، تو ان روڈوں کو بھی لینے کا منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب وہ 48 روڈز اولڈ سٹی کے وائڈن ہو جائیں گے تو اولڈ سٹی میں اور بہت ترقی آئے گی۔ اور میں جب یہ روڈ وائڈنگ کی بات کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس دن میٹنگ میں اس بات پر بھی توجہ دی کہ روڈ وائڈنگ جب ہو ہی رہی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم بس بیز یا بس سٹاپس کو بھی ہم اولڈ سٹی میں بنائیں، شیلٹرز بنائیں، بس شیلٹرز، کیونکہ وہاں پر نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ اس تعلق سے بھی پورا غور کریں گے، اور پھر ہم نے پرانے شہر کے 2 بیڈروم ہاؤسز کے تعلق سے بھی اس میٹنگ میں ذکر کیا، اور کانٹریکٹرز کے بلز پینڈنگ ہیں، فلک نما میں جو 2 بیڈروم بن رہا ہے، اور جنگم میٹ میں اور بلہ گڑے میں جو بن رہا ہے۔ جنگم میٹ میں 2 بیڈروم ہاؤسز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ منسٹر صاحب ٹائم دیں گے تو ہم اس کا بھی اسی دن لوگوں کو حوالے کر جو بھی ہے حوالے کر پوزیشن ان کو دے سکتے ہیں وہاں پہ۔ اس تعلق سے بھی بات ہوئی میٹنگ میں، اور ساتھ ہم نے پرانے شہر کے سیوریج سسٹم اور پانی کے مسائل کے تعلق سے بھی ہم نے بات کی، کیونکہ میرا
एरिया टेल एंड एरिया है चंद्रायन गुट्टे का सिटी लिमिट्स में, तो हमने उस ताल्लुक से भी बात की है। और फिर जो पुराने शहर में जो लाल दरवाजे का एरिया है, पार्वती नगर और दूसरा एरियाज है जहां पे हमारे हिंदू भाइयों की पॉपुलेशन है, उसके लिए भी हमने 3 पानी की टांकियों के लिए एक रिक्विजिशन दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे केटी रामाराव साहब उस ताल्लुक से भी जरूर गौर करेंगे। जैसा फूलबाग चमन अलियाबाद पे हमने रिक्वेस्ट की है, महाकाली टेंपल उपगुड़ा के पास में एक पानी की टांकी बनाने का मुतालबा किया, और गौलीपुरा मार्केट में भी एक पानी की टांकी जिसके लिए मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो जरूर इसको भी मंजूरी देंगे। तो मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ ही साथ मीरालम तालाब को डेवलप करने के साथ में हमने उस मीटिंग में मुतालबा किया था मिनिस्टर साहब से कि हमारे पास मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 तालाब है, एक गुरमचेरू तालाब है, एक सुरमचेरू तालाब है और एक ओवैसी हॉस्पिटल के पास में तालाब है। तो उसके लिए भी मैं मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि ज्यादा पैसा नहीं, आप थोड़ा ही पैसा देके सिर्फ बेंचेस और थोड़ा बंड वहां पे बना दीजिए, थोड़े लाइट्स लगा दीजिए ताकि लोग वॉकिंग कर सकते हैं। अगर फाउंटेन लग जाता है तो वो भी अच्छा है, एक खूबसूरती आएगी, क्योंकि पुराने शहर के लोगों को रिक्रिएशन के लिए कोई जगह नहीं है। मैं डिप्टी स्पीकर साहब आपके जरिए हमारे मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि जिन जिन तालाबों का एफटीएल फिक्स हो चुका है, एफटीएल के बाहर भी जगह है, तो उस बाहर जगह पर एसटीपी लगाने का हमने मुतालबा किया है। तो आप एसटीपीज वहां पर भी लगाइए। अकबर नगर मुर्की नाला में भी काम मुकम्मल हुआ है, और मुर्की नाला में P9 3-4 जगह पे काम छोड़ दिया गया है सीवरेज का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको भी कंप्लीट करें। और वो बड़ा नाला, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं कहूंगा कि पूरे शहर में अगर मुर्की नाले का काम हुआ है तो वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। और जो मुर्की नाला है, कोई यकीन नहीं करेगा कि इतना बड़ा नाला है कि 350 फीट का लंबा नाला है। हमने इंक्रोचमेंट्स को रोका है उसमें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरीके से हमने डिमार्केशन किया और मुर्की नाले का काम किया है, इसी तरीके से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी और महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नाला आता है जिसका नाम फिरंगी नाला है। फिरंगी नाले की भी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और हमको उस फिरंगी नाले को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं। अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर लोगों के घरों में पानी आ जाएगा और बरसात में उनको प्रॉब्लम होगा। तो एसटीपीज के ताल्लुक से कहा, फिर बारकस, सलाला, बल्लागुड़े में सीवरेज सिस्टम नहीं है, तो हमने मुतालबा किया कि सीवरेज और जो वाटर लाइंस नहीं है उसके लिए भी एक एस्टीमेट बनाया जा रहा है। शायद वो करीब 500 करोड़ का एक एस्टीमेट है जो 7-8 साल लगेंगे उसको खत्म होने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि उसका भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन देंगे। और दूसरे भी काम हमने उस मीटिंग में डिस्कस की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस ताल्लुक से भी आप मंजूरी देंगे। जैसा रोड वाइडनिंग है बैंगलोर हाईवे टू शास्त्रीपुरम जंक्शन, रोड वाइडनिंग ऑफ शास्त्रीपुरम जंक्शन टू इंजन बॉली, रोड वाइडनिंग ऑफ बल्लागुड़ा जंक्शन टू श्रीसैलम, और रोड वाइडनिंग ऑफ बैंगलोर हाईवे टू शास्त्रीपुरम जंक्शन, रोड वाइडनिंग फ्रॉम शास्त्रीपुरम जंक्शन टू इंजन बॉली। सर उसके बाद में उस मीटिंग में और एक मंजूरी दी गई कि रेती बॉली से टोली चौकी तक भी जो फ्लाईओवर ऑलरेडी मंजूर हो चुका था, टेंडर हो चुका था, लेकिन रोक दिया गया था, उसका काम भी स्टार्ट करने का है। तो मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा जब आप ओल्ड सिटी को आएंगे तो इसका भी वक्त दीजिए, हम इसका भी फाउंडेशन स्टोन रखते हैं। और एक कंस्ट्रक्शन ऑफ 2.5 ml ELSR एट बल्लागुड़ा, providing inlet and outlet distribution network including pumping arrangements to the new 2.5 ml ELSR at Ballaguda, इसकी भी मंजूरी के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और लेइंग ऑफ सीवरेज लाइन नियर DMRL एरियाज ऑफ संतोष नगर क्रॉस रोड अंडर चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये भी हम पूरी तफसील दे चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी देखेंगे। कई मसाइल पर गुफ्तगू हुई है और हमें उम्मीद है कि आपके जरिए
پرانا شہر میں یہ ترقیاتی کام ہوں گے. میں پھر سے کہوں گا کہ پرانے شہر کا سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ روڈ وائڈننگ کا ہے, چار مینار پیڈسٹرائزیشن کے پروجیکٹ کے کمپلیشن کا ہے, جو الحمدللہ منسٹر صاحب نے منظوری دی ہے. اور مجھے اطلاع ملی آج ہی کہ 150 کروڑ روپے پرانے شہر کی روڈ وائڈننگ کے لیے جی ایچ ایم سی کو دے دیے گئے ہیں اور چیکس ریڈی ہو رہے ہیں اور روڈ وائڈننگ کا کام تیزی کے ساتھ مکمل ہوگا. میں منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی دلچسپی کی وجہ سے آج یہ کام ہو رہا ہے اور موزم جائی مارکیٹ جس طریقے سے خوبصورت بنی ہے, ہمیں امید ہے کہ چوک کی مارکیٹ بھی اسی طریقے سے خوبصورت بنے گی. ہمیں امید ہے کہ میرالم منڈی بھی اسی طریقے سے خوبصورت بنے گی. آنریبل ڈپٹی اسپیکر سر, اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اہم مسئلہ آپ کے ذریعے منسٹر صاحب تک لانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ شہر کا کچرا اٹھانے کے لیے ریمکی کو ذمہ داری دی گئی. تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ پلیز آپ کنسیڈر کریے شہر کے نالوں اور سیوریج کی وہ جو اسٹرام واٹر ڈرین کی صفائی کا جو کانٹریکٹ دیتے ہیں, ایسا ہی ریمکی کی طرح کیا ہم ایک ایجنسی کو دے سکتے ہیں کیا؟ جیسا آپ نے پورے روڈ سی آر ایم پی میں پورے روڈز مینٹیننس آپ نے دے دیا ہے 5 سال 6 سال کے لیے, ویسے ہی کیا ہم پورے اسٹرام واٹر ڈرین کی کلیننگ بھی کیا ایک ایجنسی کو دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ کانٹریکٹ تو الاٹ ہو رہا ہے لیکن صفائی نہیں ہو رہی ہے اور وہ بل کلیئر ہو جاتا ہے اور کچرا ویسی پڑا رہتا ہے. تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو کنسیڈر کریے. اور ایک میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے جی ایچ ایم سی 5250 سوچھ آٹوز لیے تھے 6 برس میں, اور مجھے شاید میں غلط ہوں لیکن مجھے پتا چلا کہ 1800 آٹوز لاپتہ ہیں, پتہ ہی نہیں ہے, وہ انٹری نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ. اس کی وجہ سے کافی کچرے کا انبار شہر میں لگ رہا ہے. بن فری سٹی بنایا آپ نے لیکن لوگ لا کر کچرا پھینک رہے ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو پوائنٹس پر کچرا پھینکا جا رہا ہے ایٹ لیسٹ ایک سی سی ٹی وی کیمراز لگانا چاہیے, اس میں پکچر آنی چاہیے اور کچرا پھینکنے والے کو کچھ فائن دینی چاہیے. اور اگر یہ آٹوز اگر ان کا پتہ نہیں ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پورے جی ایچ ایم سی ایریا میں اور تھوڑے سے رکشے یا آٹوز کچھ نئے دیجئے ذمہ دار بنا کر, تاکہ وہ گھروں سے کچرا اٹھا کر اس میں صفائی کریں. اور آخر میں منسٹر صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ ہم بار بار ایک مطالبہ کر رہے ہیں, پھر سے اس مطالبے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ نوٹرائز ڈاکیومنٹ کا ریگولرائزیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو پرانے شہر کا ہے. اس کو جلد از جلد آپ اگر حل کریں گے تو کئی غریب خوش ہو جائیں گے, دعا دیں گے کہ ان کے نوٹرائز ڈاکیومنٹ رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کی طرح ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی اپیل کروں گا آپ سے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے الیکٹڈ کارپوریٹرز کافی منسپالٹیز میں ہیں, کارپوریشنز میں ہیں, چاہے وہ سنگاریڈی ہو, زہیر آباد ہو, یا پھر میدک ہو, یا پھر عادل آباد ہو, یا پھر ٹانڈور ہو, یا پھر کریم نگر ہو, نلگنڈا ہو, کھمم ہو, یلندو ہو, بودن ہو, یہاں پہ ہے. اور ہمارے کارپوریٹرز کے وارڈز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ٹی آر ایس کے لوگ اور دوسرے وارڈز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, ایم آئی ایم کے کارپوریٹرز جہاں ہیں ان وارڈز کو بھی ڈیولپ کریں گے, ان کو بھی ساتھ میں لے کر اسی طریقے سے کام کریں گے جس طریقے سے ہم کو آپ کام کر رہے ہیں. میں امید کروں گا کہ ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا. Honorable Deputy Speaker, sir, going now on energy, sir, so the transformation of Telangana for being a power deficit state to power surplus state has been quick and fast. The state is now the only state in the country providing 24/7 quality power supply to all the sectors and free power to the farming sector. The installed capacity has nearly tripled from 7,778 megawatts in June 2014 to 18,453 megawatts now, sir. Sir, as a result, the per capita electricity consumption has increased from 1,356 units in 2014 and 15 to
1256 unit in 21-22. The per capita consumption of electricity in the country is 1,255 units. Telangana per capita consumption is 69% higher than the national average, sir. So there are 1.74 crore electricity connections in the state, out of which 72.14% are domestic connections, 15.49% are agricultural connections, and 12.35% are industrial connections and others, sir. Telangana is the only state supplying 24 hours free power supply to 26.96 lakh agricultural consumers from 2014 to 15 to 2021-22, sir. The Hyderabad district has the highest number of domestic connections, 17.72 lakhs, and industrial connections another 4.16 lakh, whereas the higher number of agricultural connections was in Vanpatri district with 2.19 lakhs, sir. Sir, I would request the Energy Minister Saab to review the Transco and Southern Discom work in progress in Hyderabad metropolitan area, especially in old city of Hyderabad, and ensure that these works are implemented faster to ensure quality and reliable power supply in the state capital, sir. Sir, a very important point or very important issue I am raising, sir, and I want the Honorable Minister Saab to please clarify on this, sir. So some of the political leaders are blaming South Zone of Old City. Continuously they are blaming. और बार बार ये बात कहते हैं कि हुकूमत को हिम्मत नहीं है पुराने शहर में जाने के लिए, पुराने शहर में पावर की चोरी हो रही है, पुराने शहर में पावर के चोरी हो रही है। मैं हुकूमत से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ बैठकर रिव्यू किया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 95% कलेक्शन है जो सप्लाई हो रहा है। पुराने शहर में कहीं पर भी चोरी नहीं हो रही है, पुराने शहर को बदनाम किया जा रहा है। अगर मैं गलत हूं तो मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप जब रिप्लाई दे रहे हैं तो आप वाजे कर दें, साफ कर दें, क्लियर कर दें और बता दें कि क्या पुराने शहर में चोरी है। अगर वाकई में अगर चोरी हो रही है तो मैं वादा करता हूं हम ठहर कर आपकी जितनी भी चोरी है उसको खत्म करेंगे और बराबर पैसा आपको दिलाएंगे। हम इस बात को कतई नहीं मानते कि पुराने शहर में चोरी हो रही है, सर। सर, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, उसके साथ ही साथ सर, वी नीड टू रिप्लेस 11 kV 185 square mm UG cable of feeder lines from Kandikal Gate substation to Naseeb Nagar, Phulbagh, Patel Nagar, Rakshapuram, Kandikal Gate, etc. The present cable was damaged with 20 joints in each cable, sir. 20 joints each cable mein. Present electrical transformers are overloaded, sir. Sir, need to enhance their capacity. Most of the electrical station should be bifurcated, sir, and circuits to be created in old city area, sir. Existing sections services are overburdened with 30,000, 60,000 services. What is the norm saying, sir? The norm is saying one section should have 12,000 to 15,000 services only. And this has been done in New City. कि 12,000 से 15,000 सर्विसेज, लेकिन ओल्ड सिटी के एरिया में 60,000, 50,000 services are there. So I request through you, Honorable Deputy Speaker, sir, to the Minister Saab to kindly look into this, sir. Example, Chandran-Gutta, in one section, 42,000 services. Miralam section, 55,000 services. Chandulal Baradari section, 48,000 services. Attapur section, 58,000, sir. Sir, existing transformers capacity should be enhanced, sir. Replaced with 160 kVA, 160 to 315 kVA, 315 to 500 kVA. On 100 kVA transformers can bear only 70 to 80 kVA load of services, but here the services are overloaded, sir. तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 11 kV feeder should be bifurcated, sir. One feeder can bear 25 to 30 transformers, sir. One feeder can bear 25 to 30 transformers, but here existing feeders are overloaded. Example are the areas Omar Colony,
Naseeb Nagar, Rakshapuram, Keshagiri, Riyasat Nagar, Mohinbag feeders frequently trip and uninterrupted in power supply, sir. याकुतपुरे में भी कई जगह पर ट्रिप हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है. मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे भी देखेंगे. LT air bunch 70 square mm cable not provided since last 1 year in Old City area, sir. In a small street passing through high tension, low tension overhead line need to be replaced, sir. Sir, ये रिप्लेसमेंट नहीं होने की वजह से 2 इंसिडेंट्स हुए हैं साहब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में. एक बेचारों की पूरी दुकान जल गई, सर. मैं आपसे अदबन दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कलेक्टर के जरिए और पुलिस की रिपोर्ट मंगाकर इंक्वायरी कराकर कुछ तो भी पैसा उनको दीजिए साहब. वो रोड पर आ गया है, रोज रो रहा है. वायर्स हिलकर शॉर्ट होकर उसकी दुकान रात में जल गई साहब. तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको देखेंगे. मेंटेनेंस स्टाफ स्ट्रेंथ टू बी इनहैंस, द सेम नंबर ऑफ स्टाफ वर्किंग सिंस लास्ट 10 years, sir. So also we request that one separate electrical division in Falaknuma from the existing Charminar division should be created, sir. Need bifurcation of section, subdivision, 3 section, 1 subdivision, 1 AD plus section staff, and division D, 3 ADs and 9 AEs plus staff, though only the system can run smoothly without complaint if this is created, sir. So the new city sections are bifurcated and made small section are norms, but in Old City not yet done, sir. So I request that to take up this, sir. And also, sir, there are many other issues which I have already discussed. The most important thing which I would like to bring to the kind notice and make a request to the government is, electricity consumers have urged the state government to save them from the additional burden of advance consumption demand, ACDs, the charges imposed by the power utilities. Sir, various decisions taken by the union government has made public life tough, sir. Like prices of LPG, petrol, diesel have gone up. Recession is high, sir. Mehengai बढ़ रही है. The demonetization and hurriedly implementation of GST have added to the problems of the poor people, sir. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर, ACD charges have come as a further burden, sir. इसके ऊपर संजीदगी से आप गौर करिए और गौर करते हुए काफी तफसीलें में जाना नहीं चाहता, सिर्फ यही आपसे मुतालबा करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिए, सर. Please conclude. Sir, yes, sir. Yes, sir. I'll just, sir, 10-15 minutes. I'll just finish, sir. Fast, sir. Sir, labor and employment, sir. TRS now, BRS has made poor promises at the time of assembly elections 2018 to provide unemployment allowance. I once again make a request, kindly rethink और ये अलाउंस के ताल्लुक से कुछ गौर करिए, क्योंकि jobless youth, women are waiting for the unemployment dole for more than 4 years, sir. Sir, मैं ये भी आपसे कहूंगा, sir, कि there are about 9 lakh jobless youth registered with the employment exchange in the state. Also, another 25 lakh educated youth have registered themselves with Telangana State Public Service Commission as part of one-time e-registration facility. I would request the Labour and Employment Minister Saab to give details of number of jobless youth in the state who would be eligible for employment dole scheme, sir. आप दे सकते हैं, आपके पास सारी तफसीलात हैं. I would request that on par with the boys and men, girls and women who have completed their education but could not get jobs should be paid an unemployment allowance, sir. Sir, Telangana Overseas Manpower Company is non-functional, sir. Sir, I may recall that government has started Telangana Overseas Manpower Company in the year 2015 to facilitate the recruitment of state youth for jobs in Gulf countries, sir. The main purpose of starting the corporation was to save the youth from the unauthorized private placement agencies and recruitment के नाम पे जो धोखा देते हैं उनसे बचाने के लिए बनाया गया था. But the Overseas Manpower Company is almost non-functional, and the cases of cheating of jobless youth by the unauthorized agents and sub-agents continue. So kindly look into that, sir. Administration and religious endowment के ताल्लुक से मैं फिर से मेरी बात दोहराऊंगा और हमारे शहर के मिनिस्टर साहब बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिस्टर साहब आप हम मीटिंग करते हैं, लाल दरवाजे के मंदिर वालों को बुलाते हैं और इसका काम जल्द अज जल्द कुछ शुरू करवाते हैं. मिनिस्टर साहब आप टाइम दीजिए, सारे लोग
बेचैन हैं आपके लिए, और फिर उसके साथ साथ ये मंडपम के लिए भी 2 मनादिर में मंजूरी दी गई है। उस काम को भी तेजी पैदा करने के लिए थोड़ा मैं श्रीनिवास यादव साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप इस पर देखें। फॉरेस्ट एंड साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में मैं हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर से यही कहूंगा कि तेलंगाना को Harita Haram was launched in 2015 and 16. Under this program, extensive plantation activities have been taken up inside and outside of the notified forest area to increase the forest density and assist natural regeneration through water harvesting structures also, sir. As on 22-23, as many as 14,965 nurseries have been established and 270.65 crore saplings have been planted with an impressive 117.68% achievement rate as against the target of 230 crore plantation with an incurred expenditure of 10,417 crores. To create more lung space for citizens, the government has proposed to develop 109 urban forest park, of which 77 has been completed and 60 made available for general public. Out of 109 urban forest park, 59 are in HMDA jurisdiction. A green corridor has also been developed through intensive plantation of 71.15 lakh seedlings along 158-kilometer outer ring road and interchange of 457.23 acres. Due to these initiatives, Hyderabad has been recognized as the Tree City of the World 2021 by Arbor Day Foundation and the Food Agriculture Organization FAO of the United Nations for the second consecutive year, sir. मैं मुबारकबाद देता हूं हुकूमत को इसके लिए. In addition to this, Hyderabad has also been honored with the World Green City Award for the year 2022 at the International Association of Horticulture Producer AIPS 2022 organized in Jeju, South Korea. The city has also been awarded in the category Living Green for Economic Recovery and Inclusive Growth, sir. मैं इसके लिए भी मुबारकबाद देता हूं मिनिस्टर साहब को, और मैं अदबन दरखास्त करूंगा कि पुराने शहर में जू है, एक मर्तबा कुछ वक्त निकालकर मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि हमारे साथ चलिए, हम जू का दौरा करते हैं. एक जमाने में दुनिया के बेहतरीन जूओं में हमारे हैदराबाद का जू था, आज भी हमारा जू है. उनके कई मसाइल हैं, अगर आप वक्त देंगे तो हम जू को जाएंगे और जू के जितने लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग करेंगे. बहुत सारे उनके मसाइल हैं, छोटे छोटे हैं, अगर वो कर देंगे तो जू और अच्छा हो जाएगा. हजारों लोग जू को आते हैं. और मैंने केटी रामाराव साहब के साथ मीटिंग की थी तो उस वक्त भी मुर्गवानी डियर पार्क के ताल्लुक से कहा था. मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप हम उस पार्क में भी जाते हैं साहब, उसको भी डेवलप करते हैं डियर पार्क को, तो इससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा और फिर हम लोगों को आने के लिए कह सकते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जस्टिस में द लोअर जुडिशरी इन द स्टेट कंप्राइज सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, एक्सेट्रा, बट देयर आर लार्ज number of vacancies in this court, sir. I request the government to ensure that all the vacant posts of the magistrates, civil judges and other rank of judicial officers are filled up so that these courts function without any hassle and the cases are disposed of faster, sir. Sir, finally coming to my conclusion on the education, sir. The Telangana government has allocated rupees 19,093 crores for education, which amounts to 6.57% of total outlay of 2,090.936 crores. The budgetary allocation for the sector have been fallen every year, sir, year after year since the current Bharat Rashtra Samiti government assumed power in 2014, sir. Sir, as the budgetary share of education sector dips in Telangana year after year, the state manifesto fails to comply with the recommendation of Kothari Commission, which suggested 30% of budget to be earmarked towards education, sir. Even in 2023 fiscal, Telangana spent 6.24% of its total budget on education, which is much lower than all India average allocation of 15.2% as per 2021-22 budget estimates, sir. Sir, about Manauru, Manabadi scheme, which was announced last year, received just 299 crores, and I believe more now they would be getting the money. So kindly I request that, sir,
یہ پروگرام کے لیے مناورو مرابنڈی اور منابستی منابڈی میں زیادہ پیسے دیجئے تاکہ سکولز کا کام لیا جا سکے. In first phase, 9,123 schools have been taken up with an estimate budget of 3,497 crores. Whereafter a real less than 10% budget release and work finalized for only 600 schools. Residential school catered. Sir, we talk about our important, Honorable Deputy Speaker, sir. I was going through the demands and I did my research work. And as per my findings, if I am wrong, I may be corrected for this. Sir, government schools, residential schools میں جو بچے جو پڑھتے ہیں ان کی تعداد اگر ہم دیکھتے ہیں ٹرائبل ڈپارٹمنٹ, ایس سی ویلفیئر, بی سی مائنورٹی ویلفیئر اگر ہم دیکھتے ہیں تو 7,26,000 اسٹوڈنٹس ہیں سر ریزیڈینشل سکولز میں سر. اور ڈے اسکالرز اگر ہم دیکھتے ہیں ڈے اسکالر سر تو گورنمنٹ سکولز میں 28,96,000 ہیں اور پرائیویٹ سکولز میں 30 lakhs ہیں. تو آنریبل ڈپٹی اسپیکر سر, we are doing wonderful work as far as residential schools are concerned. 7,26,000. But we are not doing that sort of a work for 29 lakh students who are studying as day scholars in the schools. This is very important. This needs to be have an attention of the government, sir. Sir, isme itne zyada vacancies hain. اگر ہم دیکھتے ہیں سر ٹوٹل سکولز ان تلنگانہ گورنمنٹ ایم پی پی اور زیڈ پی پی کے سر 26,072, ٹی آر آئی ایس 35, ماڈل سکولز 195, کے جی بی وی 475, یو آر ایس 31, ایڈڈ 670, ٹوٹل 27,477 سر. تو اب ٹوٹل ٹیچرز پوسٹ آر 1,24,162 اور اس کے بعد ورکنگ is 1,04,053. Vacant posts are 20,109. That is 16%, sir. So non-teaching post sanction 7,710. Working is 5,747. Vacant are 1,963. 25% is vacant, sir. So no lecturers have been recruited since last 10 years in Telangana state universities. In the year 2017, notification was issued to fill 1,061 posts in university, but due to court cases, the process has been stopped, sir. Now, in the last session, Telangana Assembly has passed Telangana Common Recruitment Board Bill, would be holding recruitment to teaching and non-teaching posts in 15 universities, stating that appointment will be made as per the guidelines issued by UGC, done under this board, sir. Sir, but the Raj Bhavan continues to delay giving or not to Telangana University's Common Recruitment Board Bill for the last 5 months. Sir, through you, I want to make a request to Honorable Governor Sahiba. Please, یہ bill کو clear کر دیجئے. اس سے تکلیف ہو رہی ہے. Private universities کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. Clear کر دیجئے گورنر صاحبہ. اس سے معصوم بچوں کا نقصان ہو رہا ہے اور due to this students are studying in the 15 universities are suffering lack of qualified and permanent teaching staff, sir. Like polytechnic colleges, sir, number of institutions are 56, sanctioned post is 1,675, working are 868, vacant are 807, vacant are 807, sir. That is the vacancy is 48%. Junior colleges 407 institutes are there. Sanctioned are 6,656. Working are 985. Vacant, sir. Vacant. Deputy Speaker sahab, aap suniye. Vacant kitne? 5,671 posts are vacant. 85% is vacancy, sir. Sir, if we go to degree colleges, 132 degree colleges are there. Sanctioned posts are 4,376. Working are 1,320. The vacant posts are 3,056. That is again 70%. I know, آپ تھوڑے سے لیکچرز کو اپوائنٹ کر کے ان سے کام لے رہے ہیں, چل رہا ہے, لیکن کوالٹی نہیں ہے اس میں. یونیورسٹیز 11, سینکشن 2,798, ورکنگ 906, vacant posts are 1,892. That is again 68% of vacancies, sir. So the total number of vacancies
in polytechnic, junior college, degree college and universities. And the total number of institutes are 606, sanctions are 15,505, working are 4,079, and total vacancies 11,426. Non-teaching को भी अगर हम देखते हैं sir, again it is the same sir. Polytechnic, junior, degree and universities, non-teaching, sir, the sanction post is 10,596, working is 5,124, vacant is 5,472. Sir, so many times in past assembly session, I have raised this. In just an implementation of GO number 162 was released on November 2017 for self-finance 69 Urdu junior lecturers, sir. इनकी फाइल पेंडिंग है, इसको क्लियर कर दीजिए सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा. Sir, as per GO 162, they were appointed as contract lecturers, but Board of Intermediate appoint them as guests and neglect the GO number 162, sir. So I request that this may be corrected, sir. Urdu post DSC के बारे में भी मैंने पहले भी कहा है, फिर से दोहराता हूं. टीचर्स प्रमोशन के ताल्लुक से कहना चाहता हूं, ओल्ड सिटी के स्कूल्स बहुत खराब हैं. ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, through you I request the honorable minister साहिबा कि अगर पुराने शहर के स्कूल्स को अगर कोई एनजीओ आता है एडॉप्ट करने के लिए, तो काइंडली आप ऐसा कुछ बनाइए कि एडॉप्शन हो सके. Right now when I go forward and I make a request, I want to adopt this school, they are not allowing us. Kindly see that wherever, if any NGO or any organization come forward for adoption, they may be given an opportunity to adopt and improve the school, sir. About 1,000 above residential schools are in Telangana, sir. बहुत अच्छे चल रहे हैं. इसका मैं खैर मुकदम करता हूं. और फिर से सर मैं मुतालबा करूंगा वो स्पाउस के ताल्लुक से, GO 317 के ताल्लुक से मैं उम्मीद करूंगा कि मिनिस्टर साहिब और हुकूमत संजीदगी के साथ इस पर गौर करेगी. और ये सारे मसाइल मैं उठाया हूं जितनी मुझसे कोशिश थी. और डिप्टी स्पीकर साहब, एक मुतालबा हमने पहले असेंबली में भी किया था, लास्ट ईयर भी KT रामाराव साहब थे, उस वक्त बोले थे, मिनिस्टर साहिबा भी थी कि बहादुरपुरा एरिया में जूनियर कॉलेज नहीं है मैडम. तो हमने कहा था कि ITI का जो है वहां पे जमीन पर एक जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज देने के लिए हमने फलकनुमा कैंपस के ताल्लुक से कहा था. चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग डिलैपिलेटेड कंडीशन में है, नए बिल्डिंग की मंजूरी आपने दी है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं मैडम. आपका नई बिल्डिंग की तामीर शुरू हो जाएगी चंचलगुड़ा में. और फलकनुमा कैंपस के लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरमा से, मिनिस्टर साहिबा से, कि आप एक वक्त निकालकर अगर एक छोटी सी मीटिंग हमारे साथ कर लेंगे तो ये सारे मसाइल हम आपकी तवज्जो को ला सकते हैं. मैं जानता हूं कि आपकी भी कुछ मजबूरियां हैं, सारे मसाइल तो हल नहीं होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा. मैं उम्मीद करता हूं डिप्टी स्पीकर साहब कि जितने मसाइल हम उठाए हैं इस पे हुकूमत संजीदगी के साथ गौर करेगी. और फिर से मैं KT रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक तवील मीटिंग के जरिए पुराने शहर की तरक्की का एक रोड मैप को मंजूरी दी है और आने वाले कल का भी एक रोड मैप बनाया है. इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपका डिप्टी स्पीकर साहब के मुझे इतना वक्त दिया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया.